ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون اللہ ذوالجلال کا بے پناہ احسان ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، پھر ہماری رشد و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل کیا، پھر اس کی روشنی میں تربیت کرنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہادی و مرشد بنا کے مبعوث فرمایا۔ جن ہستیوں نے آپ کی تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو قیامت تک کے انسانیت کے لیے مثالی اور آئیڈیل قرار دیا، جن کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم و ارضاہم کے نام سے یاد کیا جاتا۔ وہ کیسے قیامت کی دیواروں تک مثالی بنے؟ ان اصولوں میں سے ایک اصول یہ تھا کہ وہ اپنی زبان پہ جو وعدہ اور میثاق کے پہلو پیش کرتے اس پہ پہرا دیا کرتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ بات سمجھا دی تھی کہ کسی مومن کی رفعت اور بلندی کے جو ضوابط ہیں کہ وہ وعدہ خلافی یا بد عہدی نہیں کیا کرتا۔ یہی وجہ ہے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس قرآن کی روشنی میں انہیں تربیت دی، وہاں لفظ یہ ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، جو تم وعدہ کیا کرو اسے پورا کیا کرو، کیونکہ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی شرعی عذر ہے تو شریعت بھی اس کا اعتبار کرتی ہے، لیکن کوئی شرعی عذر نہیں اور آپ کو پرواہ نہیں تو پھر شریعت آپ کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی، صحابہ پہ بڑی مشکلات آئیں، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف بھی گئے۔ ہرقل کے پاس بھی جب پہنچے تو ہرقل نے کچھ سوالات کیے۔ ان سوالات میں سے یہ سوال بھی تھا کہ آپ اس نبی کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ اچھا یہ بتاؤ وہ حکم کیا دیتا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو سفیان نے یہ کہا تھا رضی اللہ عنہ، جو بعد میں مسلمان ہو گئے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ تو 5 چیزوں کا حکم دیتے ہیں۔ اسی بات کو ہرقل نے پلٹ کے پیش کیا کہ میں نے تم سے سوال کیا کہ وہ کس چیز کا حکم دیتے ہیں، تو نے یہ کہا تھا انہ یأمر بالصلاۃ، وہ نماز کا حکم دیتا، والصدق، سچائی کا حکم دیتا، والعفاف، پاک دامنی کا حکم دیتا، والوفاء بالعہد، اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، وَأَدَاءِ الْأَمَانَاتِ، کسی نے اگر امانت رکھی ہے تو امانت کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ہرقل جو اس وقت مسلمان تو نہ تھا، لیکن یہ 5 چیزیں سننے کے بعد کہ جو نماز کا حکم دیتا ہے، سچائی کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، اور وعدوں کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور امانتوں کو صحیح ادا کرنے کا حکم دیتا ہے، یہ نبی کی صفت ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف علمی طور پہ لوگوں کو سمجھایا نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر کر کے بھی دکھایا ہے۔ اس حدیث کو سننے سے پہلے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ذرا غور کیجیے۔ ایک بندہ میری اور آپ کی وجہ سے کڑیوں میں، زنجیروں میں ہو اور دوڑ کے آئے میرے اور آپ کے پاس، ہم واپس لوٹائیں؟ صلح حدیبیہ ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا کہ مکے سے جو بھی آئے گا اسے واپس کیا جائے گا، لیکن یہاں مدینہ سے جو جائے گا وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی طور پہ ایسی شرائط تھیں کہ وہ اللہ ذو الجلال کے فیصلے تو انبیاء کو ہی سمجھ آتے ہیں نا، کیونکہ وہی ان کی طرف آتی ہے۔
جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو لکھا یہ گیا من محمد رسول اللہ الی سہیل ابن عمرو، اللہ کے رسول محمد کی طرف سے سہیل بن عمرو کے نام یہ معاہدہ لکھا جا رہا ہے۔ اختلاف ہو گیا۔ وہ کہنے لگے اگر ہم آپ کو رسول مانتے ہوں تو پھر جھگڑا کس کا ہے، مٹاؤ اسے، محمد بن عبداللہ لکھو، محمد الرسول اللہ نہ لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر وحی کے بغیر حرکت نہیں کرتی تھی۔ آپ نے فرمایا مٹا دو، کوئی بھی مٹانے کے لیے تیار نہیں تھا، حتیٰ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول الیسوا علی الباطل، یہ باطل پہ نہیں ہے لوگ، السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، وَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، پھر ہم دین کو اتنا نیچے کیوں لگا رہے ہیں؟ آپ نے حکم دیا، میں کہہ رہا ہوں نا مٹا دو، مٹا دیا گیا، معاہدہ ہو گیا۔ اللہ ذوالجلال نے سورۃ الفتح نازل کر دی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ سیدنا عمر رونے لگ گئے۔ پوچھا عمر کیا ہوا؟ کہتے ہیں کاش میں نے جو بات کی تھی وہ نہ کہتا، یہ تو اللہ کے علم میں تھا اور اللہ ذوالجلال نے اپنے پیغمبر کو بتایا ہوگا۔ ہم تو وقتی حالات کو دیکھتے ہیں لیکن حقائق کا علم تو اللہ کے پاس۔ ابو جندل وہاں سے دوڑے زنجیروں میں، مکہ سے جب مدینہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اسلام کی محبت لے کے آئے، اللہ کے رسول کی محبت لے کے آئے، اور پتہ بھی تھا اگر واپس چلا گیا تو میرے ساتھ کیا 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 جائے گا، کتنی آزمائشیں آئیں گی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چکے عہد کر چکے تھے۔ آپ نے فرمایا یا ابا جندل اصبر واحتسب، اے ابو جندل صبر کرو اور اجر اور ثواب کی امید رکھو، فإن اللہ عز وجل جاعل لك ولمن معك من المستضعفین فرجا، اللہ تمہارے جیسے دیگر جو کمزور لوگ ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ضرور نکالے گا۔ اِنَّا قَدْ عَقَدْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ صُلْحًا، ہم نے تو اس قوم کے ساتھ صلح کی ہے اور ہم نے ان کو وعدہ دیا ہے، انہوں نے ہمیں وعدہ دیا ہے، اور آخری لفظ کیا ہے حدیث کے، اِنَّا لَن نَغْدِرَ بِهِمْ، ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے جو بات کہہ دی ہے کہہ دی ہے، میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کس کو؟ کافر کو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف امت کو اس بات کی خبر ہی نہیں دی، تیار ہی نہیں کیا، بلکہ بد عہدی سے روکا ہی نہیں، ثابت بھی کیا ہے کہ تم کافر کے ساتھ بھی بیٹھ کے کوئی وعدہ وقت کر لو، اس کو پورا کرو۔ والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، کامیاب مومنوں کا جہاں تذکرہ ہے وہاں دو صفتیں یہ بھی بیان ہوئی ہیں کہ جو کامیاب مومن ہیں، جو جنتوں کے وارث ہیں، وہ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کی بھی رعایت کرتے ہیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی تربیت دیکھیے، آپ سے بھی جب کوئی چیز طلب کرتا آپ کبھی نہ نہیں کیا کرتے، وعدہ کر لیتے۔
صحابی کے پاس ایک شخص آیا کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے وعدہ تو نہیں کیا لیکن وعدے کے مشابہ کچھ الفاظ بولے، اچھا خیر ہوگی انشاءاللہ، خیر کرے گا۔ وہ بیمار ہو گئے، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے تو کہتے ہیں جلدی سے میری اہلیہ کو بلاؤ۔ لوگوں کو بلایا، کہتے ہیں میں نے وعدہ تو نہیں دیا تھا لیکن وعدے کے مشابہ لفظ بولے تھے، میں اگر زندہ رہا تو اپنی بیٹی کا نکاح اسی سے کروں گا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کا نکاح کر دینا، میں نفاق کے ساتھ، 1/3 نفاق کے ساتھ اللہ کو نہیں ملنا چاہتا۔ کیا مطلب؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہی بات کیا کرتے تھے کہ انسان جب وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا، اس کا 1/3 نفاق اس کے اندر ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر لوگوں کی تعریف کی ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ان خیر الناس الموفون المطیبون، دنیا میں اگر سب سے اچھے لوگ آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ لوگ ہیں جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ المطیبون، اللہ نے انہیں پاک باز بنایا ہے، پھر ان کے اعمال بھی پاکیزہ ہی ہوتے ہیں، ان کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے۔ قرآن مجید نے ایک اور صفت بیان کر دی ہے کہ اگر آپ نے جانچ پڑتال کرنی ہے کہ دنیا میں سچا اور متقی کون ہے تو اس صفت کو بھی غور سے دیکھیے گا۔ سچا اور متقی وہی ہوتا ہے جس کے اندر یہ صفت ہو کہ وہ وعدوں کا خیال کرتا ہے۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پھر آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، جو عہد و پیمان کا خیال رکھنے والے ہیں، سچے لوگ بھی یہ ہیں اور متقی لوگ بھی یہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ آج لوگ اپنا اپنا دعویٰ کرتے ہیں بڑا عقل مند ہے، بڑا سمجھدار ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے قرآن میں فیصلہ یہ کیا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں عقل مند دیکھنا ہے نا، سمجھدار دیکھنا ہے نا، تو وہ ہوتا ہے جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ، جس کی طرف اللہ نے حق اتار دیا ہے، جو جاہل ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، جو نابینا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہ ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ نصیحت بھی ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے جن کو اللہ نے عقل دی ہوتی ہے، اور عقل والے کون ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ينقضون المیثاق، جنہوں نے کوئی عہد کیا ہوتا ہے اس کو پورا کرتے ہیں اور کبھی بھی عہد و پیمان میں خلل نہیں آنے دیتے،
دنیا جہان میں سب سے ریلائبل لوگ اور سب سے عقل و شعور اور فہم والے لوگ یہی ہیں۔ ایک بندے کی تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں، اسے زندگی میں کوئی وعدہ پورا نہیں کیا ہو، جھوٹ پہ جھوٹ بولنا اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اور آج کل معاشرے میں آپ دیکھ لیں، آپ ڈیروں کا چکر لگا کے دیکھیں، دسیوں وعدے اور سینکڑوں جھوٹ، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہو۔ یہ آپ انکار کر دیں، بھائی میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اچھا ہے تاکہ آپ اللہ ذوالجلال کے ہاں سرخرو ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہی خوبصورت یہ تربیت دی تھی۔ اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اس تربیت کا ایک نتیجہ بیان کیا ہے کہ آپ یہ مت سمجھیے کہ دنیا میں سارے انعامات ہیں، اللہ نے جو آپ کے لیے اجر رکھا ہے نا عہد پورا کرنے کا، آپ کا تصور بھی وہاں تک سفر نہیں کر سکتا۔ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم فمن نكث فانما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ جس نے اللہ سے عہد کیا اور پھر پورا کیا، اللہ اسے عظیم اجر سے نوازیں گے۔ اچھا، دنیا میں کوئی شخص کہہ دیتا ہے میں آپ کو انعام دوں گا، تو اپنی حیثیت سے کوئی انعام دیتا ہے، کوئی اپنے بچے کو 500 دیتا ہے، کوئی 1000 دے گا، کوئی زیادہ امیر ہے تو 50,000 دے گا، چلو کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو 1 لاکھ دے گا۔ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے، دنیا والے اپنی حیثیت سے انعام دیتے ہیں، جس طرح اللہ ذوالجلال کی عظمت و شان کتنی بڑی ہے اور اس کا انعام بھی تو بڑا ہی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین سکھایا، ان دین کو سیکھنے والوں میں سے ایک نام سیدنا حسن بصری کا بھی ہے۔ اور سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام زہری جو امام بخاری کے استاد ہیں، اور یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بھی ڈرتے نہیں تھے، ان کے اندر بزدلی نہیں تھی۔ آج تو کسی سے حق بات کرنی ہو نا تو بندہ کانپ رہا ہوتا ہے، میں کروں کہ نہ کروں، یہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے بندے، یہ ناراض ہوگا، وہ راضی کرنے والا ہے، پریشانی کیا؟ اب حق بات پیش کریں۔ ہاں، حق بات پیش کرنے میں اور لڑائی کرنے میں فرق ہے۔ آپ حق بات پیش کریں، لڑائی نہ کریں، فساد اور دنگا نہ کریں، اخلاقیات سے نہ اپنے آپ کو گرائیں، لیکن حق بات کرنے میں کیا حرج؟ امام زہری جب ہشام بن عبد الملک کے پاس گئے، کیا کمال کی بات کی، کہتے ہیں میں 4 باتیں کرنے آیا ہوں، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہی کو 4 چاند لگیں تو 4 باتوں کا خیال رکھنا، جن 4 باتوں میں فیہن صلاح دینک وملکک وآخرتک ودنیاک، تیری دنیا بھی بچ جائے گی، تیری آخرت بھی بچ جائے گی، تیری بادشاہی بھی بہتر ہوگی، اور یاد رکھنا تیری دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ ان 4 باتوں میں سے ایک بات یہ کہی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا اور آخرت اور دین اور بادشاہت کو باقی رکھو، لا تعیدن احدا عیدتا وانت لا ترید انجازها، لوگوں کو ایسا وعدہ نہ دینا جو تمہارے دل میں ہو کہ میں نے پورا نہیں کرنا۔ اور آج تو اتنے جادوگر ہیں، بیٹھے ہوں گے، کال کریں گے، کال ملی نہیں ہے،
ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ہو گیا، بس جی ہو گیا، آواز آ جائے گی آپ کو جی۔ اس جھوٹ سے آپ کتنی دیر تک زندہ رہ سکتے؟ بلکہ بعض تو اتنے کھلاڑی لوگ ہیں، انہوں نے بندے بٹھائے ہوتے ہیں، وہ اصل بندے کو کال نہیں کریں گے، اس کو کال کریں گے، ہاں بھائی وہ میں نے تمہیں کہا تھا کام کرو، کیا کیوں نہیں؟ سر شام تک آپ کو پتہ چل جائے گا، ہو جائے گا۔ کون ہے وہ؟ اپنا ہی چیلا چماٹا ہوتا ہے۔ یہ دھوکہ دینا یہ امت کے اندر جب سے آیا ہے، لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عزتوں میں بدلنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو عہد کرو، جو بات کرو، اس پہ پہرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خوشخبری سنا دی، اضمنوا لی بست اضمن لکم بالجنہ۔ اچھا میرے صحابہ 6 چیزوں کی ضمانت تو مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنی آسان جنت، صرف 6 چیزیں۔ فرمایا اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو تو سچی کیا کرو، وَأَوْفُوا إِذَا عَاهَدتُّمْ، جب کوئی عہد کرو تو پورا کیا کرو، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے صحیح صحیح ادا کیا کرو، وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، ان نظروں کو جھکا کے رکھو، ان کی حفاظت کرو، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہ دیا کرو، تکلیف دینے سے اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھو، وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ 6 چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں ضامن ہوں کہ میں تمہیں جنت اللہ سے لے کے دوں۔ اللہ عز و جلال سب کو عہد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے، جہاں آپ نے عہد کی پابندی کرنے کی فضیلت اور اہمیت کو دیکھا ہے، اس کے نتائج اور انعامات کو سنا ہے، اگر انسان بد عہدی کرتا ہے، غداری کرتا ہے، تو اس کے پھر نتائج کیا نکلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، صحیح مسلم کی روایت۔ آپ جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سبھی جانتے ہیں دشمن تو دشمن ہوتا ہے نا۔ جہاد جب کافر سے کیا جاتا ہے تو جس طرح کافر پرواہ نہیں کرتا، مسلمانوں کے بچے ہوں، عورتیں ہوں، جو بھی ہو وہ تہتے کرتا ہے، لیکن اسلام اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں بھی اتارتے اب صحابہ کو، تو کیا کہتے؟ اغزوا بسم اللہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اللہ کا نام لے کے اترو، کیونکہ مقصود بھی جہاد کا یہ ہوتا ہے نا، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے دین کی سربلندی، وہاں کوئی اور مقصد تو ہے نہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈر جانا۔ جہاد کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر جانے کا کیا معنی؟ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ زیادتی کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا قاتلوا من کفر باللہ، تم نے لڑائی اس سے کرنی ہے جو اللہ کا منکر ہے، کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ۔ لیکن اس جہاد کے اندر بھی تمہیں یہ خیال رکھنا ہے، ولا تغلوا، غلو نہ کرنا، ولا تغدروا، کسی کو دھوکہ نہ دینا، ولا تمثلوا، کسی کا مثلا نہ کرنا۔ مثلا کرنے کا معنی ہوتا ہے جیسے کچھ دشمن جو ہیں وہ جس کو قتل کرتے ہیں ناک بھی کاٹ دیتے ہیں، ہونٹ بھی کاٹ دیتے ہیں، کان بھی کاٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو یہ چیزیں آپ نے فرمایا تم نے کافر کو مارنے کے بعد بھی مثلا نہیں کرنا۔ وَلَا تَقْتُلُوا وَلِيدًا، کفر پہ حملہ ہے لیکن بچوں کو قتل نہ کرنا۔ وَالْإِمْرَأَ، عورتوں کو قتل نہ کرنا۔
جو بوڑھے ہیں ان کو قتل نہ کرنا، ولا راہبا، حالانکہ وہ کفر کی دعوت دینے والا ہے، وہ اس کو سچا دین سمجھتا ہے، کسی راہب کو قتل نہ کرنا، اور جو آپ کے سامنے ہتھیار پھینک دے اس کو بھی قتل نہ کرنا۔ ڈس انفارمیشن دیکھیے، اسلام فوبیا جو ہے، جو اس کے مریض ہیں دنیا کے اندر، آج دنیا کا سب سے بڑا گماشتہ جو ہے وہ کون ہے؟ یہودی۔ تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، جتنی دہشت گردی انہوں نے پھیلائی ہے 1400 سال میں، اس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے، لیکن کیا کہیں گے؟ مسلمان دہشت گرد۔ یہ ہے اسلام کہ تم بچوں کو نہیں قتل کر سکتے، تم عورتوں کو نہیں مارو گے، تم بوڑھوں کو نہیں مارو گے، بلکہ جو ہتھیار پھینک دے تم اس کو نہیں مارو گے۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ اگر پرندے کے بچوں کو صحابہ نے پکڑا تو اللہ کے رسول غصے میں آ گئے، فرمایا من فجع هذه بولدها ردوا الیہا ولدہا، کس نے اس پرندے کے بچوں کو پکڑ کے ماں کو دیکھا تو پر پھیلائے زمین پہ بیٹھی ہے، فرمایا میری غیرت برداشت نہیں کرتی کسی پرندے کو بھی دکھ پہنچے۔ جو پرندے کو بھی دکھ پہنچانے کی بات کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی ایک مسلمان کو، کسی انسان کو، اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کو پسند کرے گا۔ اسلام اس سے بری ہے، مسلمان بھی اس سے بری ہیں۔ ہاں کچھ لوگ اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود وہ ان لوگوں کے پیچھے لگتے ہیں جن کا اسلام سے تعلق نہیں، پھر ایسے ایسے رویے پیش کرتے ہیں جس کے نتیجے میں اسلام بدنام ہوتا ہے، پھر بھی اسلام اور مسلمان بری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک فرمان جاری کیا، لا دین لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، جو امانت کا خیال نہیں رکھتا اس کا بھی ایمان نہیں ہے، جو عہد کا خیال نہیں رکھتا اس کا بھی ایمان نہیں ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ تاجر برادری سے بھی گزارش کروں گا، آج بھی وقت ہے کہ اپنی تجارت کو فروغ دینا ہے، بلکہ دنیا کے اندر کوئی بھی اگر فلائنگ کرنا چاہتا ہے، پروازیں کرنا چاہتا ہے کہ اس کی پرواز میں کبھی کوتاہی نہیں آئے گی، تو 2 ونگز لے لے۔ نہ یہ خراب ہوتے ہیں، نہ ان میں آئل کی ضرورت ہے، نہ ان کو مینٹیننس کی ضرورت ہے، نہ یہ بارش اور دھوپ میں ان کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی ونگز ہیں وہ کسی نہ کسی جگہ جا کے فالٹی تو ہو جاتے ہیں۔ وہ ونگز کون سے ہیں؟ اکل الحلال، صدق المقال، صدق المقال، زبان پہ سچائی لے آؤ، حلال لقمہ کھانا شروع کر دو، حرام کے قریب نہ جاؤ، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ دنیا میں ایسی آپ پروازیں کریں گے کہ دنیا آپ کی پرواز پہ ناز کرتی نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام سے کہا تھا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، 4 چیزیں جس میں آ جائیں وہ خالص منافق ہوتا ہے۔ وَإِن صَامَ وَصَلَّى، وہ روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور اس کا گمان بھی ہو، دعویٰ بھی ہو کہ میں تو مسلمان ہوں، دعویٰ بھی ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور روزہ بھی رکھتا ہے، لیکن یہ 4 چیزیں ہوں تو عام نہیں، خالص منافق۔ اذا حدث کذب، پہلی نشانی جو بات پہ جھوٹ بولتا ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو بدعہدی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے۔ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب جھگڑا کرتا ہے تو گالی دیتا ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ کے ساتھ
وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کوئی عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا ہے، اور یہ یہودیوں کے صرف بیان کی کہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہوتی عہدوں کی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ یہودیوں کے کارنامے تھے، جب بھی انہوں نے عہد کیا ہے پورا نہیں کیا، اور آپ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان ہیں، اپنے عہد پہ پکے ہیں، لیکن یہودی پھر بھی ظلم ڈھانے سے باز آیا۔ دیکھیں، یہی مسلمان کا ایک امتیازی پہلو ہے، یہی اسلام کی ایک عظمت ہے کہ مسلمان کو پتہ ہے ڈوز اینڈ ڈونٹ کا، کہ مجھے کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا۔ رول اینڈ ریگولیشنز کی پابندی مسلمان سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ ہم نے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے بھی اللہ کی عبادت کرنی، والدین سے نیکی کرنی، رشتہ داروں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا خیال کرنا، لوگوں سے اچھی بات کرنی، نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن چاندی اس پہ عمل کرنے لگے، باقی سارے پھر گئے۔ یہ بد عہدی کرنا یہ اصل میں یہودیوں کا شیوا ہے، مسلمان کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ اس لیے احنف بن قیس جو عرب کا ایک بہت بڑا شخص گزرا ہے، وہ کہا کرتا تھا لا صدیق لملول ولا وفاء لکذوب ولا راحة لحسود ولا مروءة لبخیل ولا سؤد لسیء الخلق۔ جو شخص تنگ کرنے والا ہے اس کو دوست نہیں کہتے، جو شخص حسد کرنے والا اسے کبھی چین نہیں آتا، جو شخص بخیل ہے اس کے کوئی مروت نہیں ہے، اور جو شخص بد اخلاق ہے کبھی اس کی سرداری قائم نہیں رہتی، اور جو شخص جھوٹا ہے اس کی وفادار بننے کے لیے دنیا کا کوئی شخص تیار نہیں ہوتا۔ اور آج ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ اپنے ڈیرے میں اپنے کام کرنے والوں کو جتنی گالیاں دے اتنا روب زیادہ پڑتا ہے۔ ولا سؤدت لسیء الخلق، سردار نہیں بن سکتا وہ شخص، یہاں آپ سے ڈر کے چپ رہے گا، آپ تھوڑا سا اٹھ کے جائیں ہزار گالی دے گا۔ یہ عزت ہے؟ عزت یہ ہے کہ تم سوئے ہوئے ہو، کوئی غریب ہو یا امیر سحری پہ اٹھے تو اس کے ہاتھ اٹھے ہوں اور اس کی زبان پہ ہو اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس جیسے اور پیدا فرما۔ یہ عزت ہے۔ تمہاری دنیا میں بھی شہرت اس طرح ہو، اور آسمانوں پہ بھی فرشتے جو ہے وہ آپ کے لیے دعائیں کرتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سمجھنے والا ایک انسان احمد بن حنبل بھی گزرا ہے، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ۔ کسی نے سوال کیا بما یعرف الکذابون، آپ بہت بڑے امام ہو،
ایک نشانی بتا دو کہ جھوٹے لوگوں کو پہچاننے کی نشانی کیا ہے؟ اب یہ بہت بڑا سوال ہے۔ امام احمد بن حنبل فرمانے لگے بخلف المواعید، جو وعدے پورے نہیں کرتے، اس سے بڑی نشانی کیا ہے کہ یہی جھوٹے لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ فرما دیجئے کہ دنیا میں سب سے بڑا خسارہ پانے والے کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی دنیا کی ہر کوشش ہی ناکام ہو جائے، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہی اچھا کام کر رہے ہیں۔ کیسے ساری کی ساری محنتیں رائے گاں چلی جائیں گی؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ ذوالجلال کا انکار کرنے والے ہیں اور قیامت کے بارے میں ان کا کنسیپشن کلیئر نہیں ہے۔ کہتے ہیں کس نے دیکھی آخرت، بابر بعیش کوش عالم دوبارہ نہیں، اور دنیا میں مزے کر لو، دوبارہ کون سی زندگی ملنی۔ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ان کی کوئی نیکی ہوگی نہیں کہ جس کا وزن کیا جائے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بدعہدی کے برے انجام بیان کیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر قسم کے بدعہدی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔ وعدے کو پورا کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، جہاں یہ ایمان کی نشانی ہے وہاں یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ بدعہدی جہاں یہ جھوٹے لوگوں کا تھیم ہوتا ہے وہاں یہودیوں کی عادت ہے، اور آپ نے سنا کہ قیامت کے دن ان کی کوئی بھی نیکی کا وزن نہیں کیا جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 باتیں سمجھائی ہیں جس کو پیش کر کے میں بات کو ختم کروں گا۔ پہلی بات، ثلاثۃ انا خصمہم، آج دنیا میں کوئی کیس ہو جائے تو کوئی تکڑا وکیل لے کے آتے ہیں کہ منہ توڑ دے گا دلائل سے، لیکن کسی کو یاد ہے کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کے رسول پیش کریں گے۔ من استأجر اجیرا، جس نے کسی کو اجرت پہ رکھا، فاستوفى منه ولم يعط اجرا، نوکری پہ رکھا تنخواہ نہیں دی، دکان پہ شاپ پہ رکھا، حویلی ڈیرے پہ رکھا، کام سارے لیے، تنخواہ پوری نہیں دی، قیامت کا دن ہوگا اس کا مسئلہ اللہ ذوالجلال کے سامنے پیش کریں گے محمد الرسول اللہ۔ کوئی مقابلے میں آ سکتا ہے؟ دوسرا شخص جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، رجل اعطى بی ثم غدر، ایک بندہ نام بھی اسلام کا لیتا ہے، میں اللہ کے رسول کا بڑا متبع ہوں، پھر وہ غداری کرے۔ مومن غدار نہیں ہوتا، مومن غدار نہیں ہوتا۔
ایسے شخص کا بھی معاملہ اللہ کے سامنے اللہ کے رسول پیش کریں گے۔ اور تیسرا شخص وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، غلاموں کو تو بیچا جاتا تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے کسی آزاد بندے کو بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا لی، اس کا کیس بھی اللہ کے رسول پیش کریں گے۔ آج غور کر لیں کتنے لوگوں نے کتنے مسلمانوں کو بیچا، ذرا سوچئے کیا بنے گا۔ دوسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، ان الغادر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال ألا هذه غدرة فلان، جو لوگوں کے ساتھ غداری اور دھوکے کی بات کرتا ہے، قیامت کا دن ہوگا اس کی پشت پہ غداری کا جھنڈا گاڑ دیا جائے اور کہا جائے گا یہ وہ فراڈیا ہے جو دنیا میں فراڈ کیا کرتا۔ آج تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی گاڑی ہے، بڑے بڑے جھنڈے ہیں، اللہ ذوالجلال سب کی حفاظت فرمائے یہ نہ ہو کہ آج گاڑی کے آگے جھنڈا ہے، کل کو انسان کے پشت پہ جھنڈا ہو۔ بہت بڑا مسئلہ ہے، غدر کرنا، دھوکہ دینا، غداری کرنا قیامت کے دن ہوگا، اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے لوگوں 5 چیزیں آئیں گی، میں نے نہیں ابھی تک دیکھی، اللہ کے رسول نے نہیں دیکھی۔ پوچھا اللہ کے رسول کون سی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشة فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جس قوم کے اندر فحاشی عام ہو جائے وہاں طاعون کی بیماری آ جاتی ہے، اور ایسی ایسی بیماریاں جو پہلی امتوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بیماری ہو سکتی۔ دوسری بات وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ، جہاں ناپ تول میں کمی آ جائے، پیمانے جھوٹے بن جائیں، 3 عذاب آئیں گے، قحط سالی، زندگی تنگ ہو جائے گی، گزارے نہیں ہوں گے، ظالم بادشاہ آئیں گے۔ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ، جس قوم کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے کیے گئے وعدوں کا خیال نہیں کیا جائے گا، إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اللہ دشمنوں کو ایسا مسلط کریں گے جو کچھ ان کے ہاتھ میں ہوگا مال و دولت وہ لے جائیں گے۔ چوتھا گناہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جس قوم کے لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائیں گے، اگر بارش برسے گی تو وہ عذاب بن جائے گی۔ اور آج سیلاب کے حالات کو دیکھیے، وَلَوْلَا الْبَهَائِمِ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر چوپائے اور جانور نہ ہوں تو اللہ ایک قطرہ بھی آسمان سے نہ گرائے۔ پانچویں بات وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّةٌ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا، جس قوم کے لوگ کتاب و سنت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرتے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ ذوالجلال ایسی قوم کو آپس میں گتھم گتھا کروا دیتے ہیں، خانہ جنگی شروع ہو جاتی ہے۔ اسی فیصلے وہی ہیں جو اللہ نے کر دیے، دینداروں کے لیے دین وہی ہے جو اللہ کے رسول نے پیش کر دیا۔ چوتھی اور آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من اخفر مسلما، جو کسی مسلمان سے بد عہدی کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی بھی لعنت ہے،
پوری کائنات کی لعنت ہے۔ لا يقبل منه صرف ولا عدل، ایسے انسان کی کوئی فرضی عبادت، کوئی نفل عبادت اللہ ذوالجلال کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ اللہ ذوالجلال ہر ایک کو عہد و میثاق کی پابندی اور وعدے کو پورا کرنے کی توفیق دے، اور ہر قسم کی غداری اور بد عہدی سے محفوظ فرمائے۔ اے اللہ، جس طرح تیرے گھر میں یہ روشن چہرے تشریف فرما ہے، مولا کریم تیری رحمت بہت وسیع ہے، ان سب کو ان کے والدین اور اولادوں کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کا مستحق بنا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔